الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یعنی اسلام کے اندر ہر اعتبار سے، ہر لائن سے مکمل نظام موجود ہے کہ ہمیں کیسے دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا چیز ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں مکمل طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے چلی ہیں اور وہیں پہ جا کے ختم ہیں، یعنی جنت سے چلی ہیں اور جنت پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. صاحب در المختار نے جب کتاب النکاح کا باب قائم کیا تو سب سے پہلے اسی کو لایا کہ دو چیزیں جنت سے چلی ہیں اور وہ دونوں چیزیں جنت پہ جا کر ختم ہوں گی. ایک کے بارے میں فرمایا گیا ایمان ایسی چیز ہے جو جنت سے چلی ہے، ایمان کی دولت جنت سے چلی اور جنت پہ جا کے ختم ہوگی. اور دوسری دولت ہے نکاح. نکاح ایسی عظیم نعمت ہے جو جنت سے چلی ہے اور جنت پہ جا کے ختم ہے. نکاح کی عظیم نعمت ہے جو جنت سے چلی ہے اور جنت پہ جا کے ختم ہے. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فوراً ان کی بائیں پسلی سے یا بچی ہوئی مٹی سے فوراً حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ازدواجی زندگی میں منسلک فرما دیا یعنی نکاح ہو گیا. تو دو چیزیں یعنی ایک ایمان اور دوسری چیز نکاح، یہ دونوں چیزیں جنت سے چلی ہیں اور جنت میں جا کر ختم ہیں. نکاح یہ اہم عبادت ہے، نکاح یہ اہم العبادات ہے. نکاح اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ انسان کے لیے خصوصاً اس ایمان والے کے لیے جو متقی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہونا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اول وہلے میں وہ نکاح کرے تاکہ وہ ساری بلندیوں کو پا سکے اور وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے، وہاں تک پہنچ سکے. نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے. تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے نکاح کرے. استطاعت کیا ہے؟ نکاح کی استطاعت کیا ہے؟ بیوی کے نانا نفقے پر قادر ہو، بیوی کے خرچ اٹھانے پر قادر ہو، اور دوسری چیز یہ کہ بیوی کی اہلیت یعنی اس کے حقوق کو اپنے اندر پاتا ہو کہ ہم اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں. دو چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں اس کو نکاح کرنا چاہیے. فرمایا من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، چاہیے کہ نکاح کرے. فلیتزوج، چاہیے کہ نکاح کرے. یہ نکاح عام حالتوں میں ہے، لیکن جب شہوت کا غلبہ ہو جائے، جب انسان کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو جائے کہ گناہ میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں، ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو فقہا نے اس وقت لکھا بعض صورتوں میں نکاح واجب لکھا، بعض صورتوں میں نکاح کو فرض لکھا. نکاح بحیثیت عام حالتوں کے نکاح سنت ہے. النکاح من سنتی، عام حالتوں کے اعتبار سے نکاح سنت ہے، لیکن کچھ شکلیں
پر نکاح واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ شہوت کے غلبے کے وقت انسان سب سمجھتا ہے کہ اب ہم گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، ہماری نگاہوں سے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پائی، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو اس صورت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کرو، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ نکاح کے فائدے بھی آقا فرماتے ہیں۔ پہلا فائدہ آقا فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ جو نکاح کر لے گا وہ نگاہ کو نیچے رکھے گا، وہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نگاہ کے ہو جانے کے بعد نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، انسان غلط جگہ اپنی نگاہ کو نہیں ڈالتا۔ اور یاد رکھو نگاہ ہو جانے کے بعد بھی اگر انسان کی نیت صحیح نہیں ہے، نگاہ اس کی درست نہیں ہے، تو یاد رکھو نگاہ کے بعد بھی اگر نگاہیں غلط دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نگاہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ آقا فوائد فرما رہے، آقا اس کا فائدہ، میرے محبوب اس کا فائدہ یہ فرما رہے، فائدہ بیان فرما رہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ نکاح کے دو فائدے میرے آقا نے فرمایا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، نکاح اہم العبادات ہے، نکاح بہت اہم عبادت ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی عمر ہو گئی نکاح کی، انسان کی عمر ہے نکاح کی، لیکن نکاح نہیں کرتا، اس کا نکاح نہیں ہو پاتا۔ آپ کو شاید نہ معلوم ہو، آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کا مشاہدہ ہے، 25 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن نکاح کے بندھن میں ابھی نہیں بن پائے، نکاح نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح جو اہم عبادت ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرمایا میری سنت ہے، اس سنت کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ نکاح کرنا تو دور کی بات، انسان نکاح کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس لیے کہ نکاح کے بارے میں اگر سوچے تو پہلے وہ 10 لاکھ کو اپنے ذہن میں لائے، 5 لاکھ کو اپنے ذہن میں لائے، تب نکاح کی بات کرے۔ نکاح کے بالمقابل جو زنا اور مکاری اور عیاشی اور عیاری ہے، اس کو مسلمانوں نے سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا کہ 500 پہ 200 پہ منہ کالا کرنے کے لیے عورتیں تیار، اور انسان جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے لیے 5 لاکھ چاہیے، بدکاری کے لیے 5 لاکھ کی 500 میں کام ہو جائے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ وجہ کیوں ہوئی؟ ہم نے نکاح کو مہنگا کیا تو زناکاری عام ہوئی۔ اگر آج نکاح اسی طریقے کا ہوتا جس طریقے میں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا، اگر اس طریقے پہ نکاح ہوتا تو آج ہماری کوئی بہن، آج ہماری کوئی بیٹی بے نکاح ہی نہ بیٹھی رہتی، آج ہمارا کوئی بھائی، کوئی لڑکا بے نکاح باقی نہ رہتا۔ لیکن حال یہ ہے مالدار اتنا پیسہ نکاح میں نکالے گا، غریب کے آنسو نکلیں گے، دل تڑپے گا، دل روئے گا۔ غریب کی بچیاں گھروں میں بیٹھ کر سسک رہی ہے، رو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کر دیا، اللہ نے ہمیں اس گھر میں کیوں پیدا کر دیا، کاش ہم پیدا نہ ہوتے، اس لیے کہ ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا، یا پھر ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا مال ہوتا کہ ماں باپ کی ہم کو اچھی طرح سے رخصت دیتا۔ غریب بچیاں سسک رہی ہے، رو رہی ہے، بلک رہی ہے کہ کاش کہ میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم اس گھر میں پیدا نہ ہوا۔ کبھی سوچتے ہیں ہمارا؟ نہیں سوچتے میرے بھائیوں۔ نکاح کو سستا بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها کون، آقا فرماتے ہیں سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کرو، جس میں خرچ کرو، سب سے اچھا نکاح۔ آقا فرماتے ہیں اپنے نکاح کو مسجدوں میں کرو، وجعلوه فی المساجد، آقا فرماتے ہیں اپنے نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو مسجدوں کا تصور ذہن میں لاتے ہیں؟ نہیں معلوم کہ نکاح مبارک عمل ہے، نکاح سنت ہے، اس عمل کو مسجدوں میں کرنا چاہیے، لیکن میرے جہاز ہمارے انسان میں ہوتا ہے، نکاح کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کا تصور نہیں اس طرح کہ نکاح کو مسجد میں آقا نے کیوں فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کرنا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اپنے نکاح کو سستا بناؤ، اپنے نکاح کو آسان بناؤ، بیٹی والوں پر زور نہ دو، جہیز کے نام پر جو تم نے لعنت تیار کر رکھی
ہے جہیز کے نام پر جو رسم و رائج ہے، یہ ولادتی طریقہ رائج ہوا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ایمانی طریقہ نہیں ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانہ رسم ہے جو تلک کے نام سے ہندوؤں میں ہوتی تھی، آج مسلمانوں میں جہیز کے نام سے رائج ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آقا علیہ السلام بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو حضور نے بھی جہیز دیا، حضرت علی کو حضور نے بھی جہیز دیا۔ آپ کو نہیں معلوم ابو طالب کثیر عیال تھے، ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ دیا تھا، اور حضرت علی حضور کی پرورش میں رہتے تھے، حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ یہ بتائیے اگر حضور نے جو سامان حضرت علی کو دیا ہے، اگر اس کو آپ جہیز کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کیا حضور اتنی بڑی ناانصافی کریں گے فاطمہ کو تو جہیز دے اور باقی 3 بیٹیوں کو جہیز نہ دے؟ آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اگر فاطمہ کو جو سامان دیا وہ جہیز ہے تو باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ باقی 3 بیٹیوں کو حضور نے کیوں نہیں دیا؟ یہ جہیز جو ہمارے معاشرے میں لعنت پنپ چکی ہے، اس لعنت کو ختم کرو، اس لعنت کو مٹاؤ، اپنے نکاح کو مسجدوں میں کرو، نکاح کو سستا بناؤ، اور نکاح میں جو مہنگے اخراجات ہوتے ہیں ان کو ختم کرو، وہ پیسہ تعلیم پہ لگاؤ، وہ پیسہ علم پہ لگاؤ، غریبوں کی مدد پہ لگاؤ، یہ پیسہ تمہارا کام آئے گا۔ یہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، یاد رکھو اللہ قرآن میں صاف اعلان کرتا ہے، فرما رہا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ میرے بھائیوں خلاصہ بات یہ ہے کہ اپنے نکاح کو سستا کرو۔ جب نکاح آسان ہوگا تو ہماری بیٹیاں بھی آسانی سے نپٹ جائیں گی، بیٹیوں کا نکاح بھی بیٹوں کا بھی نکاح آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن جب نکاح کو ہم مہنگا کریں گے، نکاح کو ہم مہنگا بنائیں گے تو میرے بھائی غریب کی بچیاں سسک کے رہ جائیں گی، بلک کے رہ جائیں گی، دل ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ کاش کہ ہم مالدار گھر میں پیدا ہوتے تو آج میرے باپ کی اتنا سارا جہیز لے کر اسد کرتا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، جہیز کے نام پر خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہیز کے نام پہ جانیں دی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر بعد میں جہیز کم دیا تو اس کا شوہر اس کو تانے دے رہا ہے، پیسے لے کے آؤ، جہیز لے کے آؤ۔ یہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے، یہ کسی غیر قوم کا حال نہیں ہے، یہ ایمان والے کا حال ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان والا نکاح جب کرے گا تو آسانی سے اور سکون سے اور آرام سے، اور یہ فرمایا کم خرچ کے ساتھ نکاح کرے گا، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ ساتھ جہیز کا اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ ایک لڑکی مجبور ہو کر خودکشی کر لیتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا۔ ہم جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جہیز جیسی بدترین لعنت کو اپنے معاشرے سے مٹائیں اور ختم کریں۔ اور یہ چیز، اور میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں اور اپنے سے بھی کہتا ہوں، اس نگاہ کو نہ پڑھائیں جس میں جہیز جیسی لعنت کو دیا گیا، اس نگاہ سے دور ہو جائیں، اس نگاہ کے قریب نہ جائیں۔ میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں عالموں سے کہتا ہوں، فضلاء سے کہتا ہوں، حفاظ سے کہتا ہوں، اس نگاہ کو نہ پڑھائیں جس میں فضول خرچی ہوتی ہو، اس نگاہ میں شریک نہ ہو، اس ولیمے میں شریک نہ ہو جس میں ناچ گانا ہوتا ہو، جس میں کھڑے ہو کے کھانا ہوتا ہو، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جب تو کھانا کھڑے ہو کے کھانا مجبور ہے، کیا بتائیں، کھلانے والا کوئی نہیں تو کھڑے ہو کے ہو جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہی جواب اللہ کے محبوب کو کرتا ہے، قیامت کے دن دے دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب پوچھیں گے تم نے میری سنت کا مذاق کیوں اڑایا تھا، تو کہتے نا مجبور تھے، کھلانے والا کوئی نہیں تھا، اس سے کھڑے ہو کے کر دیا تھا۔ جب آپ پوچھیں گے تو جواب دے دیجیے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرو۔ صرف جہیز نہیں، آپ کو اب تو نقد روپیے چل رہے ہیں، 5 لاکھ بھی دے رہا، نمبر 1 پہ تو باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، دل کے ٹکڑے کو دے رہا ہے، چہیتے کو دے رہا ہے، کہ جو نگاہ میں دے رہا، یہی کیا کم تھا جو اپنی بیٹی کو حق العزیز کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ جہیز دے رہا ہے، جہیز دینے کے بعد 5 لاکھ 3 لاکھ نقد رقم بھی دے رہا ہے۔ یہ حال چل چکا ہے، عام برادریوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور سوچیے، تصور کیجیے، ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے، ہم کتنا دور نکل چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا ہے کلمہ پڑھنا؟ یہی کرنے کا مطلب، یہی ہے ایمان کا مطلب؟ صرف نماز پڑھ لینا ایمان والے، روزہ رکھ لینا ایمان والے ہیں؟ نکاح آیا تو جیسے چاہے ویسے کریں، اللہ کا حکم الگ ہے، رسول اللہ کا ارشاد الگ ہے، اب ہم اپنے نفس کے کریں گے، اپنے دل میں جو آئے گا وہ کریں گے۔
یہ مطلب نہیں ہے ایمان کا، یہ مطلب نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی کے ارشادات اور نبی کی ہدایات پر مکمل اطاعت کا نام ایمان ہے، اور مکمل اطاعت کا نام اسلام ہے، مکمل اطاعت کا نام شریعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، غریبوں کی بچیاں جو آج بلک رہی ہیں، جو سسک رہی ہیں، جو پریشان ہیں باپ، ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹی کو اتنا سامان نہیں دے سکتے۔ جب سامان نہیں دے سکتے جہیز کا تو رشتے نہیں ہو رہے۔ بیٹھی ہوئی 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ جہیز کے پیسے ہوتے رشتہ ہو جاتا، اب تو جہیز پہ رشتہ ہوتا ہے، اب تو جہیز پہ رشتہ ہوتا ہے۔ رشتہ ہو رہا ہے بھائی، آپ جہیز کتنا دیں گے، جہیز کتنا دیں گے، جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور ہم جیسے لوگ جا کے نکاح بھی پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم جیسے لوگ پہنچ کے نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے نکاح کا بائیکاٹ کرو، ایسے ولیوں کو ختم کرو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ علماء اور حفاظ ضرور ایسے نکاح سے دور ہیں، ایسے ولیمے سے دور ہیں۔ یہ باز آئے یا نہ آئے، ایمان والی قوم جو اس وقت رسم و رواج کی پابند بن گئی، یہ باز آئے یا نہ آئے، یہ کام سے رکے یا نہ رکے، لیکن حفاظ اور علماء ان چیزوں سے باز آ جائے اور ایسے نکاحوں میں شرکت نہ کرے، ایسے ولیموں میں شرکت نہ کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کے قہر کا اور اللہ کے عذاب کی چیزیں بن رہی ہیں، یہ اللہ کے خیر کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ نکاح کو خیر بنایا گیا، النکاح من سنتی، نکاح میرے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن نکاح سنت کب ہے؟ جب سنت کے طریقے پہ کیا جائے، غیروں کے طریقے پہ کیا جائے گا، نکاح سنت نہیں بنے گی، نکاح لعنت بن جائے گی۔ بات بہت طویل ہے، اگر ولیمے کا تذکرہ کر دیا جائے، میرے آقا نے فرمایا شرط الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ میرے آقا فرماتے ہیں بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ تو بتائیں کتنے ولیمے آپ جاتے ہیں، کتنے میں ہم جاتے ہیں، کتنے میں اور جاتے ہوں؟ دیکھیے ولیمے میں ذرا کتنے غریب ولیمے میں شریک ہوتے ہیں، کتنے غریب ولیمے میں آتے ہیں۔ دیکھیے سارے عمرا اور سارے مالدار ولیمے میں، حالانکہ ولیمہ جو رکھا گیا وہ غریبوں کے لیے رکھا گیا، لیکن ایک غریب بھی ولیمے میں شریک نہیں، ایک غریب بھی۔ اور غریب جائے بھی کیسے؟ اگر دعوت اس کو دے بھی دی گئی غریب کو تو 500 روپے وہ نیوتے کے لیے کہاں سے لے کے آیا؟ جو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ نیوتا وہ 500 روپے کہاں سے لائے جو وہاں نہیں آئے؟ کتنے اس محلے کے ہیں، ایک کو دعوتیں ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا بھیا تم ولیمے میں نہیں جاتے کہ دعوت نہیں؟ کہ دعوت تو ہے لیکن میرے پاس دکھانے کے پیسے نہیں۔ اب بتائیے، لکھانے کے پیسے نہیں، دعوت ہے تو لکھانے کے پیسے نہیں۔ بات بہت طویل ہے، کبھی اس پر بھی بحث ہوگی، لیکن آج صرف اتنا کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، اپنی بیٹیوں کو پار کرو، اپنی بچیوں کو پار کرو۔ دیکھو اگر کسی کو اللہ نے لڑکی دی ہے تو اس کے یہاں لڑکا بھی ہے، آپ کا لڑکا ہے، سامنے والے کی لڑکی ہے، تو لڑکے نے بھی یہ کہو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ جب آپ لڑکے میں کہیں گے لڑکی والے سے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیجیے، آپ اپنی بیٹی کو نکاح میں دے دیجیے، تو بھائی جب آپ کی بیٹی ہوگی تو سامنے والا آپ سے بھی کہے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نکاح میں بیٹی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سے یاد کرو، یہ عہد کرو کہ ہم ان ولیموں میں شرکت نہیں کریں گے جن میں ناچ گانا بجانا ہوگا، جس میں غیر شرعی رسمیں ہوں گی، جس میں ناجائز طریقے کیے جائیں گے، اور ان بارات میں شریک نہیں ہوں گے جس میں 300 250 200 150 آدمی بارات جائیں گے، اور ان ایسے رسموں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں گے، جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی فکر کریں گے۔ ورنہ یاد رکھیے اگر آج عائشہ نے خودکشی کی ہے تو کل کہیں کسی مریم کو خودکشی کرے گی، کوئی رضوان آئے گی تو خودکشی کرے گی، اور اس کے مجرم ہم اور آپ ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کو سستا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال ہم دے کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف آپ کو معلوم ہوگا بہت مالدار صحابی، بہت مالدار صحابی۔ عثمان غنی اور عبد الرحمن دو ہی تو صحابی ایسے ہیں جو بہت مالدار گزرے ہیں، بہت مالدار صحابی۔ لیکن جب نکاح ہوا تو ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ کتنا محبوب صحابی، اللہ کے رسول کے کتنے چہیتے صحابی اور اللہ کے رسول سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے، پھر بھی آپ بتائیے عبد الرحمن نے نکاح کر لیا اور اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں۔ حالانکہ صحابہ کی محبت کا حال یہ ہے کہ حضور تھوکے تو صحابہ ہاتھ میں لے کے پیٹ میں مل لے، حضور وضو کرے تو صحابہ ہاتھ میں پانی لے کے بدن پہ مل لے۔ محبت کا عالم تو یہ ہے، لیکن نکاح کے موقع پر آقا علیہ السلام کو بھی خبر نہیں عبد الرحمن نے نکاح کر لیا، آقا علیہ السلام کو خبر نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ابھی کوئی نکاح کر لے تو کیا کہیں گے؟ ارے نکاح کر لیا، اس نے بتایا ہی نہیں، اس نے پوچھا تک نہیں، اس نے خبر تک نہیں کی۔ یہاں تو حضور کو پتہ نہیں عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں، لیکن جب حضور کو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اور عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کرنا پڑے۔ اب یہاں اندازہ کیجئے، ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا دیا، لیکن وہاں پہ آپ نے ولیمے کو نہیں کہا کہ اس لیے کہ جابر غریب ہے، جابر کے پاس پیسہ نہیں ہے، جابر کی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی حیثیت ہے، آقا ان سے فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن تم ولیمہ کرو، چاہے بکری ذبح کرنا پڑے۔ تو پتہ چلا ولیمہ بھی حیثیت کے اعتبار سے ہے، غریبوں پر، فقیروں پر اور محتاجوں پر، اور قرض لے کر جو عام طور پر ولیمہ کیا جاتا ہے، قرض لے کر کوئی ولیمہ نہیں ہے۔ آپ 50 آدمی کو ولیمے میں شریک کیجیے، ولیمے میں بلائیے، لیکن قرض لے کر نہ بلائیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں قرض لے کر ولیمہ رائج ہے، کوئی پیسے اپنے لگا دیے اور قرض لے کے ولیمہ کر دیا، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس کو بھی اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کو آسان کرنے کی اور جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ہے